سورۃ الحدید، جان لو کہ سورہ حدید مدنیہ ہے، نزول میں اس کا نمبر 94 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 57 ہے۔ 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہے۔ سورہ حدید کا سورہ واقعہ کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ واقعہ میں آیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ فسبح بسم ربک العظیم، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ صفت برکت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو سورہ حدید میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ یہ مسئلہ سمجھ چکے ہو تبھی اسی مسئلے توحید کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان بھی خرچ کرو۔ کیا مطلب؟ جہاد کرو۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس سورت کے اندر ترغیب الی ایمان ہے کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ، ترغیب الی الجہاد ہے کہ جہاد کرو، ترغیب الی الانفاق ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور انجام فریقین کافروں اور مسلمانوں کے انجام کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کا ہے ملک آسمانوں اور زمین کا۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ اول ہے اور آخر ہے۔ اول ہے کیا مطلب؟ قبل کل شیء، یار ہر چیز سے پہلے ہے۔ آخر ہے کیا مطلب؟ یبقى بعد ہلاک کل شیء، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی لیکن اللہ پاک باقی رہے گا۔ والظاہر والباطن، اور اللہ ظاہر ہے۔ کیا مطلب؟ الظاہر بالادلۃ ظاہرہ، کیونکہ اللہ پاک کے وجود کے دلائل ظاہر ہیں۔ اور والباطن، اللہ باطن ہے۔ کیا مطلب؟ غیر مدرک بالحواس، اللہ پاک کی ذات حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تفسیر مدارک۔ تو اول آخر اور ظاہر اور باطن کون ہے؟ اللہ۔ اور پتہ ہے مولوی احمد رضا کیا کہتا ہے؟ مولوی احمد رضا خان اپنی کتاب ہدایت کے بخشش میں کہتا ہے، نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر۔ نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر، تو اول اور آخر، ابتدا تم ہو انتہا تم ہو۔ اللہ کے لیے اول اور آخر ہونے کی نفی کر دی، نبی علیہ السلام کو اول آخر اور ظاہر اور باطن ثابت کر دی ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے اے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ دیکھ لو، فرمایا اول اول، وہ اللہ اول ہے، والآخر اور آخر ہے، والظاہر اور ظاہر ہے، والباطن اور باطن ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متوجہ ہوئے عرش پر، قرار پکڑا عرش پر جس طرح اس کے شان کے لائق ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، ارے اللہ جانتا ہے وہ جو داخل ہوتا ہے زمین میں، بیج وغیرہ، وما یخرج منہا، اور وہ جو نکلتی ہے اس سے پیداوار، وما ینزل من السماء، اور وہ جو اترتے ہیں آسمان سے فرشتے یا بارش، وما یعرج فیہا، اور وہ جو چڑھتے ہیں آسمان میں، اعمال صالحہ، سب کو اللہ جانتا ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، ارے وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کا ہے ملک آسمان اور زمین کا۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے معاملات۔ یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ اللہ جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ترغیب الی الایمان، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم، اس مال میں سے جو بنا ہے اللہ پاک نے آپ کو، مستخلفین، نائب فیہ، اس مال کے اندر اللہ نے جس مال میں آپ کو نائب بنایا ہے نا، وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ پتہ چلا کہ جو تمہارے ہاتھوں میں مال ہے یہ بھی اللہ کا ہے، صرف تم کیا ہو اس میں؟ نائب ہو۔ فالذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے اجر ہے بڑا۔ وما لکم، ارے تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔
وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور بے شک اللہ نے تم سے لیا ہے تمہارا وعدہ، الستُ بربکم کا تفسیر مدارک، یا میثاق سے مراد کون سا ہے؟ الستُ بربکم والا وعدہ۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیتیں قرآن کی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اللہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک وہ اللہ تم پر نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کی، لا یستوی منکم، یعنی کیا مطلب؟ یعنی واللہ مہلککم فوارث اموالکم، اللہ بالآخر تمہیں ہلاک کر کے تمہارے مال کا وارث بنے گا، تو میراث کس کی ہوئی؟ آسمان و زمین کی، اللہ کی ہو گئی نا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکے سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچ کیا، وہ اور بعد والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابتدائی دور مشکل کا دور تھا نا، اس وقت جنہوں نے ساتھ دیا کمال ان کا بڑا ہے۔ ہر مدرسے کے شروعات میں جو پہلے والے معاونین ہوتے ہیں نا، زیادہ جو کردار ہوتا ہے اس مدرسے کی ترقی میں انہی کا ہوتا ہے کہ نہیں، جنہوں نے شروع سے مدرسے کو اٹھایا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، لیکن مولویوں کی عجیب طبیعت ہے، جب کوئی چندہ دے کر کے چندہ بند کرے نا، پھر اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ نہیں سمجھے وہ بات کہ بس یہ کافر مرتد ہو گیا ابھی۔ وہ ایک مولوی کہتا ہے اس سال جو ہے نا اتنا چندہ ہمارا کم ہو گیا۔ ارے بھائی کیسے؟ کہا کہ فلاں جو ہے نا 30,000 دیتا تو اس نے 20,000 روپے دیا، تو ہمارے 10,000 روپے کم ہو گئے۔ مجموعی کہتے مجموعی تو زیادہ ہو گیا ہے، یعنی گزشتہ سال 1 لاکھ ہوا، ابھی 1.5 لاکھ ہو گیا، لیکن ہمارا 10,000 کا نقصان کیا ہوا کہ ایک 20,000 دیتا تو اس نے اس سال 10,000 دیے، وہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ کہا بے قسموں سے جاؤ گے اے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، جیسے اس کے باپ کے گھر سے پیسے گئے نا، نقصان ہو گیا اس کا۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ لوگ زیادہ اونچے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد بعد میں، وقاتلوا اور قتال کیا بعد میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ہر کسی کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، یعنی جنت کا۔ الجنت تفسیر مدارک، بھل انہوں نے پہلے خرچ کیا یا بعد میں خرچ کیا، بالآخر ہیں سارے جنتی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ وہ اعمال جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا؟ کیا مطلب؟ بطیب نفسی، اللہ کے راہ میں جو صدقہ دیتا ہے دل کے خوشی کے ساتھ، تو گویا کہ وہ قرض حسنا دے رہا ہے۔ فیضاعف لہ، پھر دگنا کرے اللہ اس کے لیے، ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے اجر خوبصورت۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، ارے مخاطب تو دیکھے گا قیامت کے دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور اور ان کی روشنی ان کے آگے بھی، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف بھی، کہا جائے گا بشراکم الیوم، ارے تمہیں بشارت ہو آج کے دن، جنات، ایسے باغات، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے بہیں گی ناریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، ذرا غور فرمائیں، ارے جہنم پر پل صراط رکھی ہوگی نا، پل صراط، ادق من الشعر احد من السیف، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، ہر کسی کو وہاں سے گزر کرنا ہوگا۔ تو اس پل صراط پر گزر کرنے سے پہلے ایک ٹکٹ گھر ہوگا، جیسے ٹرین پر بیٹھنے کے لیے ایک ٹکٹ گھر کے پاس جانا پڑتا ہے نا، تو اس پل صراط سے گزرنے کے لیے تو میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں۔ وہ ایک دفعہ میں ایک اسٹیشن پر اترے نا ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے، تو اس ٹکٹ میں کوئی گڑبڑ تھی جو والد صاحب کے پاس تھی، شاید میری ٹکٹ میں کوئی گڑبڑ تھی، تو اس نے جو ہے نا بلکہ کوئی ٹکٹ کا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ تم
نے جس گاڑی کی لی ہے نا ٹکٹ، تم اس میں نہیں، اس سے اونچی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے یہ غلط ہے؟ تو اس وہ جو ہوتا ہے نا منشی، اس نے میرے والد صاحب سے ٹکٹیں لے لی۔ اب میرا والد صاحب اس کے پیچھے کہ میری ٹکٹ دے دو، ہم نکلے یہاں سے۔ تو میں نے کہا ابا جان اس کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں چلتے، بس چلو نا نکل چلتے ہیں۔ تو سامنے ایک پل بنا ہوا تھا نا پٹڑی کے اوپر، تو مجھے کہا اللہ کے بندے کی اس سے ٹکٹ تو لینا، ٹکٹ کے بغیر یہ پل سرات کیسے پار کریں گے؟ کیونکہ وہ بنی ہوتی ہے نا پٹڑی کے اوپر پل سرات، وہاں سے مجھے وہ پل سرات یاد آ رہی ہے۔ تو یا میرے مولا، توبہ۔ ہاں تو وہاں پر پل صراط سے گزرنے کے لیے جیسے وہاں ٹکٹ کی ضرورت تھی نا، تو یہاں پر نور کی ضرورت ہوگی، باقاعدہ نور تقسیم ہو رہا ہوگا، ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق روشنی دی جائے گی، کیونکہ پل صراط پر ہوگی تاریکی، وہاں پر گزرنے کے لیے روشنی درکار ہوگی۔ تو جس کو روشنی ملے گی، ٹارچ ملے گی، تو وہ گزر کر کے جائے گا، جس کو ٹارچ نہیں ملے گی تو گھڑنگ جا کے نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ تو وہاں یہ سلسلہ چلے گا، تو اس کا بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتی یوم یقول المنافقون والمنافقات، جب منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی، دیکھیں گی نا اہل ایمان کو کہ وہ روشنی کے ذریعے، ٹارچ کے ذریعے پل صراط سے گزر کر کے جا رہے ہیں، تو اب منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم استفادہ کریں تمہاری روشنی سے، یعنی وہاں پر ادھار مانگیں گے نا مسلمانوں سے۔ قیل، تو ان کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، ارے واپس جاؤ اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، جہاں سے نور تقسیم ہو رہا ہے وہاں سے نور طلب کرو، کیونکہ یہاں پر ادھار نہیں چلے گی کہ دوسرے کے ٹارچ پر گزر کرو، ہرگز نہیں۔ فضرب بینہم بسور، پر لگائی جائے گی ان کے درمیان میں ایک دیوار، لہو باب، جس کا ایک دروازہ ہوگا، ایک دیوار لگائی جائے گی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں، جس دیوار کا کیا ہوگا؟ دروازہ۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر ہوگی رحمت، یعنی اس طرف ہوں گے جنتی، وظاہرہ من قبل العذاب، اور اس کے باہر کی طرف سے ہوگا عذاب۔ ینادونہم الم نکم معکم، ارے کافر مسلمانوں کو بلائیں گے، او مسلمانوں تم ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، پاکستان میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہندو کہیں گے۔ قالوا بلا، مسلمان کہیں گے جی ہاں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، کیا مطلب؟ بالنفاق، منافقت کے ذریعے۔ صحابہ کہیں گے منافقین کو، بالنفاق کی تفسیر مدارکہ، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، بالمؤمنین بالدوائر، کہ اہل ایمان پر کوئی مصیبت آ پڑے، تفسیر مدارک آیا سمجھ میں۔ ورتبتم، اور تم شک میں پڑے، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں تمناؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کیا گیا اللہ کا حکم، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دیا تمہیں اللہ سے دھوکے دینے والے نے، یعنی شیطان نے۔ مدارک، فالیوم لا یؤخذ منکم، پس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے فدیۃ، کوئی فدیہ، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافروں سے، ماواکم النار، پس تمہارا ٹھکانہ ہے آگ، ہی مولاکم، ارے آگ بھی تمہارا مولا ہے۔ کیا مطلب؟ اولا بکم، مولا مانا یعنی یہ آگ تمہارے زیادہ مستحق ہے۔ مدارک، وبئس المصیر، اور کیا ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ اب ڈر جائیں ان کی دلیں اللہ کی یاد کے لیے؟ ان تخشع اے تخضع، تفسیر الطبری، امام طبری رحمہ اللہ یہاں پر تخشع کا ترجمہ کرتے ہیں تخضع، جھک جائے۔ کیا وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کی دلیں لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے؟ وما نزل من الحق، اور وہ جو اترا ہے حق میں سے اس کے لیے، یعنی قرآن کے لیے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور یہ مت ہو ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی کتاب، من قبل،
اس سے پہلے فطال علیہم الامد، پھر لمبی ہوئی ان پر مدت، فقست قلوبہم، پھر زنگد آلودہ ہو گئی ان کی دلیں، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سارے ان میں سے فاسق ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم بیان کر چکے تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقے کرنے والے مرد اور صدقے کرنے والی عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور انہوں نے قرض ادا کیا اللہ کو قرض خوبصورت، یضاعف لہم، ان کے لیے دگنا کیا جائے گا ثواب، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے اجر ہوگا خوبصورت۔ توجہ ہے، ارے ان المصدقین، ان الذین تصدقوا وتصدقن کے منزل میں ہے نا، الف لام موصول ہے تو ان کو صلہ چاہیے، صلہ جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے نا، تو اب اقرضوا کا عطف ہو جائے گا نا جملے فعلیہ کا فعلیہ پر، کیونکہ ان المصدقین کس کی طرح ہو گیا، ان الذین تصدقوا وتصدقن واقرضوا اللہ، بس پوشی کا نا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور یہ گواہ ہیں ان کے رب کے ہاں۔ ایمان والے جو سچے ہیں یہ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے، اور گزشتہ انبیاء کے قوموں پر، یا کیا شہداء یہ شہید ہیں اپنے رب کے پاس جو اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے۔ شیخ تقی صاحب مدارک نے صرف قتل فی سبیل اللہ مراد لیا، کہا استشہدوا فی سبیل اللہ مال متنزل، کون مراد ہے یہاں شہداء سے؟ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، لیکن شیخ تقی صاحب فرماتے گواہی دینے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شہید ہونے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کے لیے روشنی ہے، کہاں؟ علی الصراط، تفسیر مال متنزل، کہ روشنی ان کو کہاں ملے گی؟ پل صراط پر۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں دوزخی۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ فقط دنیا والی زندگی یہ لعب کھیل ہے، ولہو اور کود ہے کہ نہیں، کھیل کود ہے، وزینۃ اور خوبصورتی ہے بس، وتفاخر بینکم، اور تمہارے درمیان میں آپس میں فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور دنیا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مالوں میں اور اولاد میں، کمثل غیث، فرمایا اس دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، کہ خوش کیا کسانوں کو اس کے پودوں نے، آیا کہ نہیں؟ جس دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس بارش کے پودوں نے کسانوں کو ایک وقت تک تو خوش کیا، لیکن ثم یہی جو پھر خشک ہو گئے وہ پودا خشک ہو گیا، فترہ مصفرہ، پھر آپ اس کو دیکھتے ہو زرد، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتا ہے چورا، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے تو کسانوں کو اس پودے نے خوش کیا لیکن پھر کل عدم ہو گیا۔ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی سمجھو، تھوڑے عرصے تک تو وہ آدمی کو خوش کرتی ہے لیکن پھر ختم، ٹھیک ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے سخت، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور رضامندی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا والی زندگی مگر دھوکہ ہے، مگر سامان ہے دھوکے کا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها کعرض السماء، جس کی چوڑائی آسمان کی چوڑائی کے جتنی ہے، والارض، اور زمین کے چوڑائی کے جتنی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے، دیتا ہے اس کو جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ارے نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت زمین میں یعنی قحط وغیرہ، ولا فی انفسکم، اور نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت تمہاری جانوں میں، کیا مطلب؟ من الامراض ہے، بیماری وغیرہ، تفسیر مدارک، الا فی کتاب، مگر وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے، من قبل ان نبرہا، اس کو پیدا، اس سے پہلے کہ ہم اس نفس کو پیدا کریں۔ نبرہا میں ہاں ضمیر اسی نفس کی طرف راجع ہے نا، انفسکم، سمجھو موڑی سے اول۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر ہے آسان، لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ بات تمہیں اللہ نے اس لیے بتائی، سب کچھ لکھا ہوا ہے تاکہ تم غم نہ کرو
اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور مت خوش ہو اکڑنے والا، یعنی مت اتراؤ اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں دی. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے اور حکم دیتے لوگوں کو بخل کا. ومن یتولی، اور وہ جو روگردانی کرتا ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ وہ بے پرواہ اور قابل تعریف ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور بے شک ہم نے بھیجا رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب، والمیزان، اور ترازو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف کے ساتھ. کس میں؟ فی ایفاء و استیفاء، یعنی لین دین میں. مدارک. وانزلنا الحدید فی باس شدید، اور ہم نے اتارا لوہے کو جس کے اندر سخت جنگی طاقت ہے. باس جنگ، سخت، شدید سخت، یعنی سخت جنگ کی طاقت ہے. ومنافع للناس، اور اس لوہے میں نفع ہیں لوگوں کے لیے. ولیعلم اللہ من ینصرہ، اور اس لیے بھی تاکہ جان لے اللہ پاک اس کو جو مدد کرتا ہے اللہ کے دین کی. ورسولہ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بلا دیکھے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا ہے اور غالب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور کر دی ہم نے ان کے اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتاب. فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، بس ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش و قدم کے. آثار من بعدہم تفسیر کبیر. علی آثارہم کا کیا ترجمہ کیا؟ من بعدہم. علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ مثال سے سمجھاتے ہیں کہ مات فلان علی اثر فلان، کہا جاتا ہے فلاں مر گیا فلاں کے اثر پر، اے بعدہ. تو کیا مطلب؟ ہم نے پیچھے بھیجا علی آثارہم، یعنی ان کے بعد، برسولنا، اپنے اور رسولوں کو. وقفینا بعیسیٰ بن مریم، اور پھر ہم نے پیچھے بھیجا عیسیٰ بن مریم کے اور رسولوں کو. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دیا اس کو انجیل، اور ہم نے پیچھے بھیجا عیسیٰ بن مریم کو اور ہم نے اس کو دی انجیل. وجعلنا فی قلوبہم الذین اتبعوا رأفۃ، اور ہم نے کر دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اتباع کی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے دل میں ہم نے ڈالی رأفۃ، یعنی محبت، ورحمۃ، اور رحمت. ورہبانیۃ ابتدعوہا، اور نصارہ نے کیا کیا؟ رہبانیت کو وجود دیا. رہبانیت کا کیا مطلب؟ بالکل دنیا سے جو ہے نا دوری اختیار کرنا، بس کسی پہاڑ کے غار میں جا کر کے عبادت کرنا. اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے رہبانیت ان کے اوپر لکھی نہیں تھی، انہوں نے اپنی طرف سے رہبانیت پیدا کی، حالانکہ ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تھا کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دو. اور ہوا کیا؟ رہبانیت ایک طرف سے انہوں نے اختیار کی اور پھر اس کو نبھا بھی نہیں سکے نا. ورہبانیۃ ابتدعوہا، اور رہبانیت ابتدعوہا جس کو انہوں نے پیدا کیا، وجود دیا. ما کتبناہا علیہم، نہیں لکھی تھی ہم نے یہ رہبانیت ان کے اوپر. الا ابتغاء رضوان اللہ، تو انہوں نے یہ کیوں شروع کی تھی؟ مگر اللہ کے رضا کے لیے. انہوں نے تو اللہ کے رضا کے لیے شروع کی تھی نا. ورہبانیۃ ابتدعوہا، اور رہبانیت کو شروع کیا. ما کتبناہا علیہم، جب کہ ہم نے ان کے اوپر لکھی نہیں تھی تو یہ نہیں شروع کیا. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کے رضا طلب کرنے کے لیے. فما رعوها، لیکن انہوں نے اس کی رعایت نہ رکھی. حق رعایت، یا جیسے کہ اس رہبانیت کے رعایت رکھنے کا حق تھا، پھر اس کو نبھا بھی نہیں سکے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا تھا نا ان میں سے، ان کو ہم نے دیا اجرہم، ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. وآمنوا برسولی، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتی، وہ دے گا تمہیں 2 حصے اپنی رحمت کے. ایک حصہ آپ کو دے گا لایمانکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و ایمانکم بمن قبلہ، تفسیر مدارک. ایک حصہ ثواب کا دے گا تمہیں نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرا حصہ دے گا گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا نور. کہاں؟ علی الصراط، بھائی پل صراط پر. تفسیر مقاتل بن سلیمان. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ پاک دے گا تمہیں نور تمشون بھی، جس کے ساتھ تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخشے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ،
لے اللہ عالم میں کہتے ہیں لا مزیدتن، تفسیر مدارک، لا مزیدتن، لا کا ترجمہ نہیں کرو گے. فرمایا لیعلم اہل الکتاب، گویا کہ حاصل کیا نکلا؟ اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کسی بھی چیز پر، من فضل اللہ کے فضل میں سے. ارے بھائی اگر تم ایمان لاؤ گے رسول پر، اللہ پاک تمہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. اللہ پاک قیامت کے دن تمہیں نور اور روشنی عطا فرمائے گا. تو اہل کتاب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی رحمت ہمارے بس میں نہیں ہے. سمجھ گئے وہ بات؟ وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کسی بھی چیز پر اللہ کے مہربانی میں سے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک مہربانی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یُؤْتِیہِ مَن یشاء، اس کو دیتا ہے جس کو چاہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، اور اللہ پاک بڑے فضل والا ہے.